إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الاحسان الی الخلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام دین رحمت ہے، مکارم اخلاق کا درس دیتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لقب عالی شان سے نوازا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی حدیث پاک میں ہے، انا الرحمۃ المہدات، کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دین رحمت اور پوری کائنات کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دینے والا دین، اس کے مکارم اخلاق میں سے ایک انتہائی اہم قسم کا عمل، خلق، خوبی اور اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیکی اور احسان کیا جائے۔ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان واحسنوا، اور نیکی کرو، اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بھی بہت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی اور احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دین، اس کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت بہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اگر میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخلہ دے دے، مجھے جنت مل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کن محسنا،
تم محسن بنو، احسان کرنے والا بنو، نیکی کرنے والا بنو۔ قالا، تو پھر اس صحابی نے پوچھا کیف اعلم انی محسن، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں، احسان کرنے والا ہوں؟ قال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھئے، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھئے، جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے۔ فَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر وہ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ آپ محسن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تو پھر آپ واقعتاً ہی محسن ہیں۔ وَإِنْ قَالُوا، اور اگر وہ کہیں إِنَّكَ مُسِيءٌ، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ محسن نہیں ہیں، تو فرمایا فَأَنْتَ مُسِيءٌ، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ محسن نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ احسان وہ خوبی ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے الاحسان ضد الاساءہ، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، یہ اساءت کی ضد ہے، یعنی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی پر تعدی کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ اور علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے جامع تعریف یہ کی ہے هو الاتقان فی العمل و بذل المعروف، احسان کا معنی کہ کوئی کام کرنا سنجیدگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اچھی طرح کوئی کام کرنا، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، وَهُوَ نوعان، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا احسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہے، جس کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس قدر دھیان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کریں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور نہ کر سکیں تو کم از کم یہ تصور ہو فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ کوئی بھی عبادت کرتے وقت نہ آپ کی نیت میں خلل آئے، نہ خشوع میں فرق آئے، پوری توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، تو یہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ اور دوسرا الاحسان الی الخلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، اور یہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق آدمیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا، حتیٰ کہ حیوانات، حشرات الارض، شجر، دواب، ان کے ساتھ بھی، درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، سب چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ ہمیں احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانی یعنی الاسیر، قیدیوں کو قید سے آزاد کروانا، یہ بھی احسان ہے، اس کا حکم دیا۔ وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی احسان ہے۔ وَعُودُ الْمَرِيض، اور بیماروں کی بیمار پرسی کرو، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی ہے۔ قرآن کریم میں ایک انتہائی جامع آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، اجمع الآیات
فی کتاب اللہ عز و جل۔ اور وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے احسان ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ناانصافی کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو دینا، کسی کا حق، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز جو ذکر کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر احسان کا حکم دیا، سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، عزیز و اقربا کے ساتھ، والدین، ماں اور باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو، احسان کرو۔ والجار ذی القربى، اور پڑوسی، ان کی ہر حیثیت کے ساتھ احسان کرو۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو انسان کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اس کے ہر انسان پر 3 حق ہیں، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو ساتھ رہتا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، تو اس کے 2 حق ہیں، حق اسلام اور حق جوار۔ اسلام کا حق مسلمان ہونے کا اور پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کافر ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، اگر وہ اسلام کی مخالفت نہیں کرتا، مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتا، تو اس کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ حق جوار اس کا بھی ہے، پڑوسی ہونے کا حق۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور صاحب بالجنب کون ہے؟ آپ کے پاس بیٹھنے والا، پلین کے اندر، گاڑی کے اندر آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے والا، کمرے میں آپ کے ساتھ رہنے والا، آفس میں آپ کے ساتھ ایک روم میں بیٹھنے والا، یہ سارے کے سارے والجاری والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگ، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالی فخر اور تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کسی کو سزا کے طور پر اس کو قتل بھی کرنا ہو، اسلام میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قاتل ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح ایک تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دو، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ جان تو اس کی لینی ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب جانور کو ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھی طرح جانور کو ذبح کرو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، جو شخص کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، حلال ہے گوشت کھانا، بکرے کا، جانور، مرغے کا، کسی چیز کو بھی ذبح کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اچھی طرح چھری کو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو
راحت پہنچائے اس کے ساتھ اچھائی کرے، کنڈ چھری کے ساتھ ذبح کرنا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بکری ذبح کرنا چاہتا ہے، بکری سامنے بندھی ہوئی ہے اور وہ سامنے بیٹھ کر چھری تیز کر رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُمِيتُهَا مَوْتَتَانِ، کیا آپ اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو؟ چھری بھی ذبح کرنی ہے تو جانور سے الگ چھپ کر ذبح تیز کرو، چھری بھی تیز کرنی ہے تو جس جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تاکہ پہلے سے ہی اس کا خون خشک نہ ہو جائے کہ مجھے ذبح کرنے لگا ہے، تو ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن کے اندر، کہ نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان کے ساتھ رحم کرو، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور مولانا علی نے اسی طرح یہ کہا کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے اگر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ سنگ دل لوگ، ظالم لوگ، پتھر دل لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ غیر پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے ہر چیز کے ساتھ احسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا جو بیوہ، یتیم، مسکین لوگ، ان کا تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا ہاتھ بٹاتا ہے، تو فرمایا ایسے ہے اس کی مثال جس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور القائم اللیل والصائم النہار، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اور دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، 2 انگلیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ کسی طرح سے بھی احسان کرنا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ آپ نے اس کی مدد کی، اس کے ساتھ نیکی کی، اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچا لیا، اللہ کی پکڑ سے بچا لیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی احسان اور نیکی قرار دیا۔ اگر کسی مسلمان کو آپ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آپ اس کی کہیں جائز طور پر سفارش کر دیں، تو آپ نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے، فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے محبوب ترین عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، کہ آپ کسی مسلمان کو پریشان ہے، غم زدہ ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو خوش کر دیں، او تکشف عنہ قربتاً، یا اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیں، او تقضی عنہ دینا، یا مقروض ہے تو قرضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، یا بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَا أَخِلِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں تو اس کا کام کروا دوں یا اس کا کام کر دوں تو مجھے اس مسجد میں یعنی اپنی مسجد نبوی شریف میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے یہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنا غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن قضم غیظہ ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصے کا اپنا بدلہ لینے پر جس پہ غصہ آیا قادر ہے لیکن وہ پی جاتا ہے غصے کو، بدلہ نہیں لیتا، ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دل امید سے بھر دے گا۔ ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی یثبتھا، جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت مند مسلمان کے ساتھ گیا تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، ثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محسن بنائے، ہمیں احسان کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی بھی ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جس طرح انسانوں کے ساتھ اشرف المخلوقات کے ساتھ احسان اور نیکی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی طرح حیوانات کے ساتھ بھی، طیور کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، حشرات الارض کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سواری پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اس سے منع فرمایا ارکبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها کراسی، ان جانوروں پر سواری کرو جب صحت مند اور تندرست ہوں، ان کو کرسیاں نہ بناؤ کہ چل نہیں رہے یعنی کھڑے کر کے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہنا اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، اس کو سخت پیاس لگی اور تو اس نے کنویں میں جا کر پانی پیا نیچے اتر کر، اور جب باہر نکلا، ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت، اس میں مرد کا ذکر ہے، باہر نکلا تو فیضا کلب یلحث، اس نے دیکھا کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال کر ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى، گیلی مٹی کو اپنی منہ میں لے کر پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے یہ کہا، قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد كان بي من العطش، تو اس نے کہا کہ اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے پیاس لگی تھی۔ فنزل في البئر، تو کنویں میں اترا، فملا خفه ماء وامسكه بفيه، اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اپنے منہ میں وہ جوتا پکڑ کر باہر لے کر آیا، فسق الكلب، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، جانور کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، رواہ البخاری، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، آپ اپنی ایسی جگہوں پہ بہت اس پہ محنت نہیں لگتی، پانی کا برتن بھر کے رکھ دیں، پرندے پئیں، جانور پئیں، حیوانات پئیں جو پیاس کے ستائے ہوئے، تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور جانوروں پر بھی ظلم کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال عذبت امرأۃ فی حرۃ سجنتھا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی جس نے اس کو باندھ رکھا تھا گھر میں، حتیٰ ماتت، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی، بھوکی پیاسی مر گئی۔ فرمایا نہ اس نے اس کو لا ہی اطعمتھا،
ولا سقتها، نہ اس نے اس کو چھوڑا اور نہ خود اس کو کچھ کھلایا اور پلایا، ولا ہی ترکتها تاکل من خشاش الارض، اور نہ اس کو اس نے چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لے، وہ مر گئی جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ الطیر او انسان او بہیمہ الا کانت لہ صدقہ، جو آدمی کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، اس سے پرندے کھا جاتے ہیں، انسان کھا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم احسان کریں، اور احسان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو نوازا ہے، اسی طرح آپ بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔